اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ گزشتہ نشست میں میں نے کسی صاحب کے سوال کے جواب میں یہ وعدہ کیا تھا کہ سورہ الحدید پہ بات ہم کریں گے۔ ترجمہ قرآن پاک کی کسی بھی سورہ کا الحمدللہ بکثرت اویلیبل ہے۔ فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، جناب مولانا عثمانی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، تو وہ تو اویلیبل ہے۔ جو چیز اویلیبل نہیں ہے وہ عام طور پر کسی مترجم نے یہ مینشن نہیں کیا کہ کوئی سورہ کس صورتحال میں نازل ہوئی، اس کے نزول کی بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ اور قرآن پاک کو سمجھنے میں دو طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو سیدھا طریقہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اور تاکہ اس کے احکامات ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور احکامات کو ہم اپنی ذات پر لاگو کر سکیں، ان کی تعمیل کر سکیں۔ یہ تو بڑا سادہ اور سامنے کا طریقہ ہے کہ ہم باترجمہ قرآن پاک لے لیں، تفسیر لے لیں، اور جہاں پر ہمارا علم ساتھ نہ دے اور ہمیں وہ احکامات سمجھ میں نہ آئیں تو ہم مختلف امامین کی لکھی ہوئی تفاسیر اور مختلف فقیہ حضرات کی لکھی ہوئی فقہ کو اگر ترجمے کے ساتھ مل کے ہم پڑھ لیں تو وہ احکامات بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن پاک کو سمجھنا مقصود ہو تو پھر ہر سورہ جو نازل کی گئی اس کا موقع اور اس کی بیک گراؤنڈ وہ اگر ہمارے علم میں ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے قرآن پاک کو سمجھنا، اور پھر اس کا ترجمہ بھی زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے لگتا ہے، اس کے احکامات آسانی سے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ سورہ الحدید مدنی ہے، یہ اس میں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر۔ بہت سی صورتیں ہیں جن میں اتفاق نہیں ہو سکا، کچھ میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے کہ مدنی ہے یا مکی سورہ ہے، کچھ میں علماء کی اکثریت اس پر متفق ہے، لیکن ایک قلیل تعداد علماء کی وہ ہے جو اسے متفق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سورہ ایسی ہے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اس کی 29 آیات ہیں، 29 آیات۔ اس میں 540 سینٹنس استعمال کیے گئے ہیں اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ یہ اصل میں جو نازل ہوئی اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جنگ بدر میں تو اہل قریش کو بڑی واضح شکست ہو گئی تھی۔ پہلے اہل قریش کا خیال یہ تھا کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کی مالی حالت بہت خراب ہے، مادی وسائل سے یہ تحید امن نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہم مادی لحاظ سے مضبوط ہیں، مالی لحاظ سے خاصے طاقتور ہیں، تو ہم جب چاہیں گے ان کو مٹا ڈالیں گے۔ لیکن جب معرکہ بدر پیش آیا تو اس کے نتائج نے اہل قریش کو ہلا دیا، اور اس کے بعد پھر اہل قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مربوط پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیں گے، اور اسی لیے وہ جنگ احد میں پہلے سے کہیں زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ابو سفیان اس وقت ان کے سپہ سالار تھے۔ جنگ احد میں غزوہ بدر سے کہیں تیزی کے ساتھ اہل قریش کو شکست ہو گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شکست ہونے کے بعد
مسلمانوں سے کوتاہی ہو گئی اور آپ نے تاریخ پڑھی کہ اس درے کو خالی کر دیا انہوں نے. تو جناب خالد بن ولید جو اس وقت اہل قریش کے ساتھ تھے اور ان کی جنگی بصیرت بے پناہ تھی اس وقت بھی، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اہل قریش کے ایک بڑے دستے کو لے کے اس درے سے مسلمانوں کے عقب پر آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا اور مسلمان اس وقت مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے. تو مسلمان جو تھے they were caught in surprise، جس کی وجہ سے پھر خاصی افراتفری بھی پھیلی مسلمانوں میں. لیکن وہ شکست پھر بھی مسلمانوں کو اس طرح کی نہیں ہو سکی جس طرح اہل قریش نے پلان کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے صرف اہل قریش مسلمانوں کے دشمن تھے، تو اہل قریش نے اس ایک مربوط پروگرام کے تحت ارد گرد کے جو جزیرہ نما عرب میں دوسرے قبائل بستے تھے ان تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملایا کہ مسلمانوں کے معاذ اللہ فتنے کو اگر ہم اسی سٹیج پر ختم کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہمیں مٹا ڈالیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اہل قریش کے ساتھ جتنے اور کافر قبیلے تھے اور حتیٰ کہ یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ سلسلہ صلح حدیبیہ تک جاری رہا. غزوہ احد کے بعد سے لے کے صلح حدیبیہ تک کا زمانہ یہ تھا جس میں تمام مسلمان مخالف قوتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو کر ان کو مٹانے کے لیے سرگرم ہو گئی تھیں. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اور پھر اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی. اس کو الحدید اس لیے کہا گیا کہ اس میں آیت نمبر 25 میں حدید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی لفظ سے اسے منسوب کر دیا گیا اور اس کا نام سورہ الحدید ہو گیا. اس میں جنرلی جو رب تعالی نے مسلمانوں کو اپنی حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے رب تعالی نے تلقین اس بات کی ہے. میں یہ لفظی ترجمہ نہیں بتا رہا، میں اس کے صرف آپ کو جنرل بیک گراؤنڈ تاکہ اس سمجھ آ جائے کہ کس موقع پر یہ سورہ اتاری گئی تھی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اس کی ضرورت پیش کیوں آئی. تو مسلمانوں کو ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دل کھول کر اس میں سے مسلم کاز کے لیے استعمال کرو، خرچ کرو مسلم کاز کے لیے. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو شاید کہیں آج کے زمانے میں ہمارے کام آ جائے کہ رب تعالیٰ نے اس کی غالباً آیت نمبر 10، اگر یہ آیت صحیح یاد ہے مجھے نمبر اس کا، آیت کے نمبر میں فرق ہو سکتا ہے کہ 10ویں نہیں تو شاید 15ویں ہوگی، لیکن کہا یہی ہے رب نے کہ یہ جو مال و دولت تمہارے پاس ہے یہ سدا تمہارے پاس نہیں رہے گا. گزرے ہوئے کل میں کسی اور کے پاس تھا، آج یہ تمہارے پاس ہے، آنے والے کل میں شاید کسی اور کے پاس ہوگا. لیکن اس کا اجر جو ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ کئی گنا کر کے لوٹا دیا جائے گا، اس کا کئی گنا اجر بڑھا کے دے دیا جائے گا. اور یہ شاید میرے علم کی حد تک واحد موقع ہے جہاں رب تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج جو حالات ہیں ان میں جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے تو اس کا اجر بے پناہ ہے تمہارے لیے. جو مسلمانوں کی آج حالت ہے یہ وقتی ہے، مسلمان طاقت پکڑ جائیں گے، کل یہ صورتحال نہیں رہے گی. کل جب تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مسلم کاز کے لیے خرچ کرو گے تو اس کا اجر اتنا نہیں ہوگا جتنا آج ہے. یہ بات شاید میرے علم کی حد تک، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے علم کی حد تک شاید یہ واحد موقع ہے جس پر رب تعالیٰ نے یہ کمپیرزن ڈرا کر دیا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آج خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ جو حالات آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے مسلمانوں کے. یہ ایک طرح کی نوید بھی تھی مسلمانوں کو کہ جو صورتحال آج ہے وہ کل نہیں رہے گی، مسلمان طاقت پکڑ جائیں گے. اور پھر جب تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مسلم کاز کے لیے خرچ کرو گے تو اجر اتنا نہیں ملے گا جتنا آج مل رہا ہے. یہ اس کی
بیک گراؤنڈ ہے اس سورہ کی، اور اس میں جو وعدے ہیں رب کے، ایک تو مسلمانوں کی قوت پکڑ جانے کے ہیں، اور پھر دولت کی بے ثباتی کے بھی کی بھی خبر ہے کہ دولت سدا ایک ہی جگہ نہیں رہتی، یہ اٹ چینجز ہینڈس ویری کوئکلی، یہ ایک اس میں خبر اور ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر ایک سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اس بات کا اجر بہت ہے جہاں ہم برموقع خرچ کرتے ہیں، جب ضرورت ہے مسلم کاز کو، اس وقت اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بڑے کھلے دل سے مسلم کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں تو اس کا اجر بہت ہے، اور وقت گزر جانے کے بعد خرچ کیے ہوئے کا وہ اجر نہیں ہے۔ ہم اس زمانے میں جب یہ سورہ اتری ہے، اگر اس کو ذرا سا آج پہ منتخب کر کے دیکھیں تو اس میں ایک بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ میں نے یہاں کسی موقع پر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں قومیت کا کوئی تصور نہیں ہے، امہ کا تصور ہے۔ کہ اسلام کے مطابق مسلمان جسد واحد ہیں، یہ امہ ہے، یہاں قومیت نہیں ہے اسلام میں، یہ خود ہم لوگوں نے اس کے اندر اضافہ کیا ہوا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کو آپ امہ کے طور پر لے لیں، مسلم امہ، تو آج صورتحال ایگزیکٹلی وہی بنتی ہے کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے یہاں اسٹریٹجک پلاننگ بھی نہیں ہے، ویژن اگر موجود ہے تو اس ویژن کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں پا رہے کچھ۔ روپیہ پیسہ پینی پاکٹس میں جمع ہے اور بہت ہے، لیکن ہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے اس وقت، حضرت سلیمان فارسی کوئی نہیں ہے ہم میں۔ اور آج یہ وقت ہے کہ وہ پاکٹس جہاں پیسے کی کنسنٹریشن ہے، دولت کی کنسنٹریشن ہے مسلمانوں میں، اگر اس دولت کا صرف 25% ان ممالک پر خرچ کر دیا جائے جو ٹیکنالوجیکلی آگے ہیں لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہیں، اور ان ممالک کو مالی لحاظ سے سپورٹ کر کے ملیٹریلی اسٹرانگ کر دیا جائے، اور وہ ممالک جن پہ خرچ کیا جائے گا اور جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں وہ اگر فائٹنگ آرم بن جائے مسلم امہ کا، تو صورتحال بدل جائے گی، ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ یہ صورتیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، ترجمے سے بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ اگر کہیں ہمیں اویلیبل ہو جائے تو وہ پڑھنے میں مل جائے گی۔ اس کو ہم واہ واہ تک اور سبحان اللہ، جزاک اللہ تک محدود نہ کر دیں۔ ان کو جب ہم سمجھنے لگتے ہیں تو اپنی ذات پر اگر ہم اپلائی کر لیں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس کے نتائج بڑے مختلف ہو جائیں گے آج کی نسبت۔ یہیں کسی نشست میں میں نے ایک عرض کیا تھا کہ معلومات اور علم میں صرف ایک فرق ہے، جو معلومات ہم ایکوائر کرتے ہیں، جو چیز ہم سیکھتے ہیں، اگر اس کو ہم اپنی ذات پر اپلائی کرتے ہیں اور وہ ہمارے رویوں کو وہ چیز بدل دیتی ہے، وہ معلومات اگر ہمارے اوپر اپلائی ہو کر ہمارے رویوں کو بدل دے تو وہ علم ہے، اور اگر وہ ہمارے رویوں کو بدل نہ سکے تو وہ صرف معلومات ہیں۔ تو معلومات تک محدود نہیں رہنی چاہیے یہ چیزیں، ہم ان معلومات کو علم میں کنورٹ کر دیں اپنی ذات پر اپلائی کر کے، اور
اس ایپلیکیشن آف نالج کے نتیجے میں جو ہمارے بیہیویئرز چینج ہوں گے، ایٹیٹیوڈز ٹورڈز لائف چینج ہوں گے، وہ بہتر نتیجہ دیں گے۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ برائے مہربانی عرفہ کے دن کے بارے میں وضاحت کر دیں کہ یہ ہمارے ملک کے مطابق کون سے ذی الحج کا دن ہوتا ہے۔ اصل میں لفظ عرفہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پہچاننا یا پہچان لیا، گرامر کی روح سے اس کو جس طرح آپ دیکھیں۔ اس پر کئی روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر حکم الہی کے تحت چلے گئے تھے، بعد میں بی بی صاحبہ اس جگہ سے شفٹ کر گئیں مختلف فیکٹرز کے تحت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی صاحبہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تلاش کرتے پھرے، حتیٰ کہ میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہو گئی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اور اس میدان کا نام عرفات بھی اسی نسبت سے پڑ گیا کہ وہ جگہ جہاں پہچانا گیا۔ ہم اسی سنت کے اتباع میں ہم میدان عرفات میں جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کا دن بھی اسی نسبت سے کہلاتا ہے۔ وہ دن جو ہم میدان عرفات میں صرف کریں گے وہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ یہ 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی شام، کیونکہ اسلام میں تبدیل ہو جاتا وقت، مغرب کے وقت تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن روحانیت میں کہا یہ جاتا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان دن تبدیل ہو جاتا ہے، تو 9 کا دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے، اور عبادت کی رات 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے۔ یہ سوال وہ سورہ الحدید کے بارے میں، اس کے فضائل و خواہش کا اصل میں پوچھا تھا، جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا، کہ میں یہ سمجھا سورہ الحدید کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو بات وہیں اٹکی ہے جس میں ہمیشہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک رب تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، مسلمانوں مومنوں کی ہدایت کے لیے، اس میں ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو سبق قرآن پاک ہمیں نٹشل میں سکھاتا ہے، نٹشل کی بات ہے، جس اگر ایک جملے میں ہم بیان کریں وہ یہ ہے کہ ہم میٹیریل گینز پر نظر نہ رکھیں بلکہ آخرت پر نظر رکھیں، ہم دنیا کی محبت دل میں نہ پالیں بلکہ آخرت کی محبت دل میں پال لیں، رب کی محبت دل میں پالیں۔ جس چیز کو قرآن دل سے نکال دینے کو کہتا ہے، جس کی محبت کو، یہ ایک ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، یہ کہ اسی قرآن پاک کو دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے ہماری، اور اس کی جگہ رب کی محبت ڈالتا ہے، اسے ہم دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، یہ صورت پڑھ لو، ہمیں یہ مل جائے دنیاوی مال و دولت، اس کے لیے یہ صورت پڑھ لو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ذات پر ظلم ہے کہ رب نے جس اپنے کلام کو اتارا تھا ہمارے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو نکال دینے کے لیے تاکہ ہمیں راہ ہدایت مل جائے، ہم اسی دنیا کو کمانے کے لیے اس کی صورتوں اور آیات کو استعمال کرتے ہیں۔ مجھے تو اس میں اعتراض نہیں، میں بتا دوں گا آپ کو کہ اگر اسے عصر کے وقت پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے سے جنرلی عزیز رشتہ دار آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ اگر اسے ہم سونے سے پہلے پڑھیں گے تو ہماری طبیعت میں وہ سختی آ جائے گی جو ایک مومن میں
میدان جنگ میں ہوتی ہے، کیونکہ مومن زمانہ امن میں موم سے زیادہ نرم ہوتا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی، اپنے مخالفین کے لیے بھی، لیکن میدان جنگ میں جب تلواریں نیام سے نکل آئیں، آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ جب مارکا شروع ہو جائے تو وہ فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے صرف اس وقت تک جب تک کہ مارکا جاری ہے، اور جو ہی وہ مارکا ختم ہو جائے، دشمن ہتھیار ڈال دے، صلح کی درخواست کر دے، تو مومن فوری طور پر پھر تبدیل ہوتا ہے اور موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے انہی لوگوں کے لیے جن پر اس نے ہتھیار اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو اگر اسے ہم سونے سے پہلے پڑھیں گے تو ہمارے اندر وہی سختی آ جائے گی فولاد کی سی جو مومن کے اندر میدان جنگ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ غیر ملک سے کسی صاحب نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ could you please describe the فضائل of Surah Muzammil? Am I correct in thinking that the surah always remain in one's memory even if it is not recited for a long time? میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے سورہ مزمل پہ بات کروں گا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں سورہ مزمل کے بارے میں عرض کروں کچھ، اور یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ جو ایک کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ اگر ہم اسے نہ بھی پڑھیں سورہ کو تو یہ یاد رہتی ہے، یہ میرے علم میں نہیں، ورنہ میں ضرور عرض کر دیتا۔ اور یہ کسی نے سوال سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے بارے میں کیا ہے۔ Could you please throw light on the significance of the last 3 verses of Surah? Is it permissible to recite them very often after every prayer? What will be the impact on the reciter? ضرور پڑھیے، مبارک ہیں یہ تینوں آیات۔ اگر اس کو ریگولرلی کوئی بھی شخص پڑھتا ہے تو اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، رقیق ہوتا ہے اس کا دل، اور وہ لوگ جن کا دل رقیق ہو وہ صاحب محبت ہوتے ہیں، وہ لوگ ان میں محبت کا زور ہوتا ہے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا۔ اس میں شاید وہ دھوکہ اس بات پر کھا رہے ہیں کہ اس کے ترجمے پر، ان تینوں آیات کے ترجمے کی وجہ سے جو ان کے انفلوئنسز ہیں آیات کے، الفاظ کے، حروف کے، اس کا تعلق اس کے ترجمے سے نہیں ہے۔ میں نے شاید یہاں کسی وقت عرض کیا تھا کہ ایک آیت کا انفلوئنس، بلکہ یوں کہیے ایک سورہ کا انفلوئنس اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی آیات کی فارمیشن کیا ہے۔ بلکہ زیادہ آسانی سے یوں آپ کی سمجھ آ جائے گا کہ حرف سے شروع ہوتی ہے بات، ہر حرف کا اپنا ایک اثر ہے، اپنا ایک وزن ہے، اور قرآن کے ہر حرف کے ماتحت فرشتے ہیں۔ اگر ہم ان حروف کو جمع کر لیں تو لفظ بن جائے گا، تو اس لفظ کا انفلوئنس اور اس کا ویٹ، اس پر اس کا دار و مدار ہے کہ اس میں کون سے حروف استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آیت کا انفلوئنس اور اس کا ویٹیج، اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر ایک سورہ کے انفلوئنس اور اس کے ویٹیج کا انحصار اس پر ہے کہ وہ کن آیات پر مبنی ہے، وہ اسی سے انفلوئنسز ڈیولپ ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ اثر دکھائے گی۔ ایک زمانے میں یہاں میں نے اس کو دوہرا کے میں اپنی شامت کو آواز دوں گا کہ بے پناہ میل شروع ہو جائے گی کہ اس کی وقت اور تعداد بتائیے کیسے پڑھا جائے گا۔ یہ میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ الف لام میم. اب یہ 3 حروف ہیں جو ایک ہی جگہ اکٹھے استعمال ہو گئے ہیں. اگر الف لام میم کو پڑھا جائے تو انسان ولایت کے تیسرے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ سب حضرات مجھے خطوط اور میل بھیجنا شروع کر دیں کہ اس کو بتاؤ، تو میں یہ عرض کر دوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ فزکس پڑھنے سے انسان سائنٹسٹ بن جاتا ہے یا کیمسٹری پڑھنے سے انسان سائنٹسٹ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بچہ ابھی بگنر ہے، کلاس 5 میں وہ پڑھ رہا ہے، وہ اگر ایم ایس سی کی کیمسٹری یا فزکس کی کتاب پڑھے گا تو وہ سائنٹسٹ بن جائے گا. اس کا الٹا نقصان ہوگا کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا، اس کی سمجھ میں آئے گی نہیں بات کہ یہ کتاب کہہ کیا رہی ہے. یا اگر ایک ہائی رائزنگ ٹاور ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 30 سٹوری ٹاور ہے اور ٹالسٹ بلڈنگ ہے اس شہر کی، تو ہم کبھی بھی 30th سٹوری اس کی بلڈ نہیں کر پائیں گے اگر فضا میں اس کی کنسٹرکشن ہم نے شروع کر دی. تو یہ ضروری ہے کہ 30 سٹوری ہائی رائزنگ ٹاور بلڈ کرنے کے لیے ہم بنیادوں کی کھدائی شروع کریں. اور آپ حضرات سب نے مکان بنائے ہوں گے، بلڈنگز بنوائی ہوں گی اپنے استعمال کے لیے. انسان کا میکسیمم وقت، ایفرٹ، میٹیریل اور پیسہ فاؤنڈیشنز میں ہی سنک ہوتا ہے. جب ایک بار کوئی بلڈنگ پلنتھ لیول تک آ جائے، اس کی فاؤنڈیشن سے اٹھائے وہ اور پلنتھ لیول پر آ گئی تو بلڈنگ بڑی تیزی سے کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح عبادات کے سلسلے میں یا ذکر اذکار اورات کے سلسلے میں، وظائف کے سلسلے میں اگر انسان کی روح کی فاؤنڈیشنز بلڈ نہیں ہوئی ہیں تو ذکر اذکار اور وظائف وہ اثر نہیں دکھا پائیں گے جن کی توقع ہم کرتے ہیں. تو کسی بھی ذکر اذکار اوراد وظائف چلہ مجاہدہ ان سے فائدہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے بنیادیں بنائی ہوں. ایک صاحب بڑی شدت سے مجھ سے نہ صرف ناراض ہوئے بلکہ خط کے ذریعے مجھ پر بہت ہی گرجے برسے. وہ بھی شاید کسی غیر ملک میں، یورپین کنٹری میں ہیں کسی میں. وہ مجھ سے حروف مقطعات کے سلسلے میں یہ فرماتے رہے کہ میں انہیں حروف مقطعات میں سے ان کی روح سے مطابقت رکھتا ہوا ایک حرف بتا دوں تاکہ وہ پڑھ لیں. تو میں نے ان سے لکھا کہ حضور، حروف مقطعات کو پڑھنے سے پہلے آپ اپنی روح اور اپنے قلب کو اس کی بالیدگی کے ایک مقام تک لے جائیے اور پھر حروف مقطعات کا ورد کیجیے تو آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ مل جائیں گے. تو وہ دوبارہ خط آ گیا کہ اس کی وضاحت کر دیں، میرے سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے ان کو لکھا کہ اس کی پہلے بنیاد بنانی پڑے گی آپ کو، اپنی روح کی، اپنے قلب کی، اپنے نفس کو مارنے کی. اس کے بعد پھر دوسری عبادات کرتے کرتے جب آپ روح کی لطافت کے ایک مقام پر آئیں گے تو پھر حروف مقطعات میں سے اگر کوئی حرف آپ پڑھیں گے تو اس کے مطلوبہ نتائج برآمد ہو جائیں گے. تو ان کا اگلا خط بہت مزے کا تھا کہ آپ مجھے ان کو منکیریوں میں ڈالنے کے بجائے سیدھا کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس صرف فرشتے علم کے لیے آ سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں آ سکتا. تو اس کے نتیجے مجھے 4 پیجز لیٹر ایک لکھنا پڑا انہیں کہ کس طرح سے میں کیا کہتا ہوں کہ فاؤنڈیشن کیسے بلڈ اپ ہوگی. تو پھر خط آ گیا کہ اگر مجھے یہ سب کچھ یہ کرنا ہے تو مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ پہلے بنیادیں ہمیں بلڈ کرنا پڑیں گی اپنی،
اور بنیاد کی ابتدا، جیسے میں نے کہا کہ کھدائی کرنی پڑتی ہے کسی بھی بلڈنگ کی بنیاد رکھنے کے لیے، وہ بارہا میں نے یہ جملہ یہاں کہا، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ سٹیپ 1 روحانیت میں یاد رکھیے یہ ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں کہ کوئی شخص ہمیں کتنا ہی برا کیوں نہ کہہ دے، کوئی شخص ہمارے خلاف کتنا ہی منفی پروپیگنڈا کیوں نہ کر رہا ہو، کوئی شخص ہماری جڑیں کیوں نہ کاٹ رہا ہو، کوئی شخص ہم پر کتنے ہی بہتان باندھ دے، کتنے ہی الزامات لگا دے، ہم اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی میل نہ آنے دیں، اپنے دل کو اس میل سے، اس کینہ سے، اس غصے سے، انتقام کی آگ سے دور رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ یہ سٹیپ 1 ہے اس کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روحانیت کی بلڈنگ کے لیے آپ نے اگر اس پہ عمل کیا تو بنیادوں کے لیے زمین کی کھدائی کر رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد سٹیپ 2 یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات روک کر، اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں ان کے کام آ جائیں، ان کی خدمت کر لیں، لیکن 2 کڑی شرائط کے ساتھ کہ رازداری اس درجے کی ہو کہ خود ہماری ذات کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم نے کسی کی خدمت کر دی ہے، اپنی ذات سے بھی چھپا لیں اس بات کو۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو سیلف سجیشن کے ذریعے ایک تعلیم دیتے رہیں کہ جو کچھ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، بقول داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کے، یہ شخص مجھ سے اپنی خدمت کروا کر مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم قسم کھا لیں کہ ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کہیں گے۔ جب بھی ہماری زبان سے کسی شخص کے بارے میں کوئی کامنٹس نکلیں گے، کوئی ذکر نکلے گا کسی کے لیے، تو پازیٹو ہوگا۔ اور فرض عبادات جاری رکھیے، رب آپ کا ہے، گارنٹیڈ ہے یہ بات۔ اگر زیادہ دور نہ جائیں، یہی 3 ہم کام کر لیں تو رب دوست ہے ہمارا۔ صرف ان 3 باتوں پہ عمل کر لیں اور فرض عبادات کرتے چلے جائیے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وظائف، ذکر، اذکار ہمیں رب تک لے جاتے ہیں۔ بالکل نہیں، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ تو رب کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم رب کو یاد کرتے ہیں تو جواباً وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے۔ لیکن رب کی دوستی کمانے کے لیے ذکر، اذکار، اوراد، چلے، مجاہدے، وظائف یہ کام نہیں آتے، بلکہ الٹا طبیعت میں سختی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو جو سنت کے مطابق فقیر میں جو نرمی اور جو لوچ اور جو لچک ہوتی ہے، یہ عین سنت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ضرب المثال ہے۔ وہ نرمی، وہ لچک، وہ لوچ آتی ہی ان 3 چیزوں کے ذریعے سے ہے۔ آپ کبھی آزمائیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کا ایک ٹیسٹ لے لیجیے۔ جو شخص سب سے زیادہ آپ کو نقصان دیتا ہے، جو شخص سب سے بڑا مخالف ہے آپ کا، جو شخص سب سے زیادہ آپ پر الزامات لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، آپ کو جینے نہیں دیتا، اس کی خدمت کر کے دیکھیے آپ کے اندر روحانی خوشی کتنی ہوتی ہے۔ آپ کا جسم خوشی سے پھٹنے لگے گا، اتنی خوشی ہوگی اندر۔ اور عبادت کے اندر استغراق کتنا بڑھتا ہے، یہ کبھی آزمائیے، ایک دن کے لیے تجربہ کر لیجئے۔
اور رات کو جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو اپنا استغراق دیکھیے گا کس درجے کا ہے. اس کا کی نوٹ یہی ہے کہ دل سے وہ جو ایک زمانے میں یہاں میں نے عرض کی تھی 10 آلائشوں کی بات، غصہ، کینہ، حسد، بغض اور حرص سوام، حرص کلام، انتقام، یہ کلیتاً نہ صحیح جزوی طور پر ہی نکال کے دیکھیے کہ عبادت میں استغراق، اس کے اندر انہماک آپ کا کس قدر بڑھ جائے گا. اور پھر جو تسبیح آپ کریں گے آنکھیں بند کر کے، اس کے انعامات دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتے ہیں. دنیا بدل جائے گی. باقی جتنی سوالات رہ گئے اور سورہ مزمل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کو بیان کریں گے. اس تک کے لیے اجازت ہے. السلام علیکم.